دمعت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العلی العظیم صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین اور شرکائے محفل، شرکائے مجلس، ابھی آپ کے سامنے سورہ قریش کی تلاوت میں نے کی ہے. اس کا نام قریش ہے، جو مکہ المکرمہ میں قریش ایک قبیلے کا نام ہے. اسی قبیلے کے نام پہ اس سورت کا نام رکھا گیا ہے، موسوم کیا گیا ہے. اس سے قریش کی بڑی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور بلا شبہ اہل قریش تو اہل فضیلت تو ہے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کئی فضیلتوں سے قریش کو بہرمند بہرور کیا ہے. سب سے بڑی فضیلت تو ان کے لیے ہے کہ انہی میں آخری نبی، خاتم النبیین، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، فخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس سے بڑھ کر فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اسلام کے اول جو ہے مخاطبین قریش ہی ہیں. اول مخاطبین قریش ہیں. قرآن بھی سب سے پہلے انہی سے خطاب کیا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انہی کو دعوت دینے کے لیے آپ کو مامور فرمایا، اور فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. یہ بھی ان کے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اور سب سے بڑی بات ایک اور ہے کہ اہل قریش جو ہے اہل حرم ہے، اور جہاں پر یہ مکی ہیں، جہاں پر یہ قیام پذیر ہیں، وہ امن گاہ ہے. جی، امن و امان کا گہوارہ ہے، اور بڑی عزت کی نگاہوں سے مکہ المکرمہ کو ہر زمانے میں دیکھا گیا ہے. حاجیوں کی خدمت ان کے ذمہ، پانی پلانا اور ہر طرح کی سہولیات سے حاجیوں کو آراستہ پیراستہ کرنا، یہ ان کے ذمہ یہ سارے کام سپرد تھے. تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ اس وجہ سے اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، اور ان کے نام پہ ایک سورت ہی مکمل اتری جس کو سورہ قریش کہا جاتا ہے. یہ سورت بھی مکی ہے، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بات جو بتائی ہے، اور اللہ نے ان پر احسان جتاتے ہوئے، جو اللہ نے ان پر احسان کی بارش برسائی اور انعام کا سمندر بہایا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے اہل قریش، دیکھو اللہ تم پر کتنا مہربان ہے، اور کتنا تم پر اللہ نے کرم گستری فرمائی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو علاقے میں عزت دی، تمہارے شہر کو مامون بنایا. علاقے میں مضافات میں فتنہ و فساد ہوتے تھے، ڈاکہ زنی ہوتی تھی،
لٹیرے لوگ خوب لوٹا کرتے تھے، لیکن کعبہ کے احترام میں، حرم کے احترام میں اس طرف کبھی ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ یہ تو بہت بڑی بات تھی کہ امن و امان کی زندگی یہ حضرات گزار رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ کہیں جاتے بھی تھے تو بڑی عزت کی نگاہوں سے یہ دیکھے جاتے تھے، محبت کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے۔ لوگ ان کی تعظیم کرتے تھے، توقیر کرتے تھے کہ یہ مکی ہیں اور اہل قریش ہیں، یہ اہل حرم ہیں، اہل حرم ہیں، یہ کعبۃ اللہ کے مالک ہیں، نگہبان ہیں۔ بھائی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ قریش میں اسی کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ جو سورہ قریش ہے، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ سورہ فیل اور سورہ قریش ایک ہی سورہ ہے۔ مصحف عثمانی میں بسم اللہ ڈال کر کے، بسم اللہ لکھ کر کے بیچ میں دونوں کو الگ الگ کیا گیا، لیکن اس سے پہلے جو ہے سورہ قریش کو اور سورہ فیل کو ایک ہی سورت مانا جاتا تھا۔ اور آیت پاک کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق ما قبل سے ہے۔ اب دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں لِإِلَافِ قریش، کہ قریش کو اسی لیے معمون کر دیا، قریش کو اسی لیے گویا کہ معمون کیا، مانوس کیا، علم ترا سے جوڑ کر کے کہ اب ابرہہ بادشاہ آیا تھا، اس کا جو ہے اس کی پلاننگ کو ختم کیا، اس کو نیست و نابود کیا، اس کی فوج کو جو ہے بالکل کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، تاکہ یہ اس کا امن جو ہے خطرہ میں نہ پڑے، اس کی جو عزت بنی ہوئی ہے وہ عزت بحال رہے، اور وہ عزت جو ہے صحیح سالم رہے، جو لوگوں کی نگاہوں میں عزت ہے وہ قائم دائم رہے۔ اگر وہ ابرہہ حملہ کر دیتا یا اس کی فوج جو ہے جو پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی نقصان پہنچا دیتا، حملہ کر دیتا، تو عزت تو ہمیشہ کے لیے پامال ہو جاتی۔ جو عزت بنی بنائی ہوئی تھی لوگوں کی نگاہوں میں وہ عزت معدوم ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کو باقی رکھا۔ تو لِإِلَافِ قریش، اللہ فرما رہے ہیں کہ اسی وجہ سے قریش کو مانوس کر دیا، جی معلوف کر دیا۔ اور آگے فرما رہے ہیں کہ رحلۃ الشتاء والصیف، اور چاہے وہ گرمی موسم کا سفر ہو، سردی موسم کا سفر ہو، سارے سفر میں گویا کہ کیا کر دیا ان کو لِإِلَافِ، بالکل خوگر بنا دیا۔ گرمی کا سفر بھی ان کے لیے بالکل، یہ گرمی کے سفر کے بھی خوگر ہو گئے، ٹھنڈے کے سفر کے خوگر ہو گئے، کوئی خوف و خطر نہیں ہے۔ یہ عام طور سے سال میں 2 بار سفر کرتے تھے۔ گرمی کے موسم میں شام کا سفر ہوتا تھا، چونکہ شام میں جو بہت ہی خوشگوار موسم ہوا کرتا تھا، بہت ہی پیارا موسم ہوتا تھا، بڑا موسم بہار مانا جاتا تھا گرمی کے موسم میں۔ تو یہ حضرات گرمی کے موسم میں شام جاتے تھے، اور شام پہنچ کر کے وہاں کے موسمیات سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ اہل شام بھی ان کی بڑی خاطر تواضع کرتے تھے، بڑی خاطر مدارات کرتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے۔ تو ایک تو سفر ان کا ہوتا تھا گرمی کے موسم میں شام کا، دوسرا سفر ہوتا تھا یمن کا۔ یمن میں بڑی گرمی تھی، اور جو گرمی تھی تو یہ ٹھنڈ کے موسم میں جاتے تھے تاکہ وہاں گرم موسم میں جا کر کے گرم موسم کا مزہ لے۔ اور یہ دونوں جو سفر ان کا ہوتا تھا تجارتی سفر ہوتا تھا، اور اتنا گویا کہ فائدہ مند یہ سفر تھا، اور یہ تجارت اتنا نفع بخش ہوتی تھی کہ سال بھر کی گویا کہ پوری کمائی ہو جاتی تھی، سال بھر کی کمائی ہو جاتی تھی۔ آرام سے بیٹھ کے
سال بھر آرام سے کھاتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فضل دیا بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لإلاف قریش، قریش کو اسی لیے مانوس کر دیا، اور گرمی اور ٹھنڈے کے سفر کے لیے ان کو خوگر کر دیا ہے۔ تو جب یہ انعام کی بارش برسائی، اللہ نے جب یہ ان پر احسان کیا ہے، تو کیا چاہیے؟ اللہ اکبر، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں یہ چاہیے کہ خانہ کعبہ کے معبود کی پرستش کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا قائل ہو جائے، ایک خدا کا ماننے والا ہو جائے، ایک خدا کے آگے سر جھکانے والا ہو جائے، ایک ہی خدا کو حاجت روا سمجھے، ایک ہی معبود کو مشکل کشا سمجھے۔ جب اللہ نے اتنے انعامات دیے ہیں، اتنے احسانات کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس احسان کا، اس انعام کا کوئی خیال نہیں۔ اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بڑے حسین اسلوب میں فرماتے ہیں کہ جب یہ انعام، جب یہ احسان، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پھر تو چاہیے کہ اس گھر والے، جو گھر کا مالک ہے، جو اللہ ہے، اس کی عبادت کرے جی۔ اور آگے دوسرا احسان کیا فرمایا؟ الَّذِي اطعمہم من جوع، بھوک کی حالت میں، فاقہ کشی میں اللہ نے ان کو کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور فتن و فساد کے موقع پہ ان کو امن دیا۔ پوری دنیا میں فتن و فساد کا ماحول برپا ہے، لیکن اہل مکہ امن و امان سے زندگی گزار رہے ہیں، وہاں بھی رہ رہے ہیں تو امن و امان سے، سفر بھی ان کا ہو رہا ہے تو امن و امان سے ہو رہا ہے، لوٹ بھی رہے تو عزت لے کے، دولت لے کے لوٹ رہے ہیں، اور پھر عزت ہی عزت۔ پھر اللہ نے ان کے بیچ آخری نبی کو بھیج دیا، آخری رسول کو بھیجا، قرآن دیا ان کو جی۔ تو جب اللہ نے یہ مقام دیا ہے تو چاہیے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جو پوری سورت کا لب لباب ہے، خلاصہ ہے، ماحصل ہے کہ بس ایک اللہ اور ایک معبود کا۔ اہل قریش کو تو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن اس آیت پاک کے ذیل میں پوری امت، پوری انسانیت آ رہی ہے۔ ٹھیک ان کے ساتھ اللہ نے خاص احسان کا تذکرہ کیا، لیکن ایسا نہیں کہ احسان انہی کے ساتھ مختص، یہ انعام انہی کے ساتھ خاص ہے۔ لاکھوں احسانات اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ کیے، کھربوں احسانات، انعامات اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ کیے ہیں، تو سب کے ساتھ، اور سب کے ساتھ یہ گویا کہ یہ اللہ مخاطب ہے، اور سب سے اللہ کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا، سب اس کے مخاطب، سب جو ہے اس حکم کے گویا کہ ذیل میں سب کو چاہیے کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرے، اللہ کے انعامات کو یاد کرے، اور فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ پہ عمل کر لے، اس کا مصداق بن جائے، اس کا پیکر بن جائے۔ وہ تو ان کے احسان کو جتا کر کے اور ان کے انعام خاص کو جتا کر کے اللہ اپنی عبادت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ نے پوری دنیا پہ احسان کیا ہے، پوری انسانیت پہ احسان کیا ہے، اور ساری مخلوقات پہ احسان کیا ہے، تو اس احسان کا تقاضا یہ ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ یہ ہے سورہ قریش، اور جو اس کی فضیلت ہے، جو اس کا مفہوم ہے، جو ہم آئے دن اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، آئے دن اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور اس کا ایک فائدہ اور ہے، جو ابو الحسن قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقوف روایت نقل کیا ہے کہ مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے عالم میں، حالات اور مصائب کے مواقع پہ اگر اس سورت کا ورد رکھا جائے، اس سورت کی تلاوت کی جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے محفوظ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے محفوظ رکھے گا، اور حالات مسائل کے بادل کو چھانٹ دے گا۔ بلکہ ابن جریر نے حسن حسین میں یہاں تک فرما دیا کہ بڑے مجرب ہے، جب ایسے مواقع آ جائے، حالات مسائل آ جائے، یہاں کے اسفار کے مواقع بھی آ جائے، چونکہ سفر سے متعلق یہ آیتیں ہیں،
اور اگر سفر کے موقع بھی پڑھا جائے تو بڑا فائدہ مند ہے، بڑا سود مند ہے، اور اس کو بہت ساری سفر کی دعائیں ہیں، لیلاف کوئی پڑھ لیا جائے تو پھر آپ خود تجربہ کریں گے کہ اس سورہ قریش کی کیا برکت ہے، اور حالات مسائل کے موقع پڑھیں گے اور فوراً جو آپ اپنے آپ کو امن اور اطمینان اور سکون محسوس کریں گے، آپ کا دل بول اٹھے گا، ضمیر آپ کو خود آواز دے دے گا کہ واقعی جو ہے قریش کی ایک برکت، سورہ قریش کی ایک برکت ہے، اور اس میں یہ فوائد ہیں اور یہ منافع ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جو کہلوا دیا، پوری بات آنا اور تفصیلات کی طرف جانا تو ذرا مشکل ہے، لیکن جو بھی باتیں آ گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق دے، اور سورہ قریش کی جو اہمیت ہے، جو اس کی افضلیت ہے، جو اس کی افادیت ہے، ہمارے دلوں میں جاگزی ہو جائے، اور ہم محبت سے پیار سے نمازوں میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی حالات و مسائل کے موقع میں بھی اس سورہ قریش کی تلاوت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔